بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سب کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنا پیغام سنایا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، ہمیں تمہاری مدد کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے ہیں یا مانتے ہیں، یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ تمہارے علم میں ہے، اور یہ کہ یہ تمہارے والد کا خاندان ہے جو آج یہاں جمع ہے، میں بھی انہی میں سے ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب میں پیش رہوں گا، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے پورا کرو۔ اللہ کی قسم میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو طالب کے حوصلہ افزا کلمات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت کا اطمینان دیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ابو طالب نے اپنے ان کلمات کا حق پوری زندگی ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو طالب سے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے مدد اور ساتھ کا یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں ایک زینہ اور عبور کیا، اور باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح۔ اہل عرب کے دستور کے مطابق یہ پکار اس وقت اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کا نام پکارنا شروع کیا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد مناف، یا بنی مطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا، یہ کون پکار رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، محمد۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے۔ یوں جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ ور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑ پڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں دبوچ لے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباح یا صباح، ہائے صبح ہائے صبح۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور انہیں سمجھایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور اللہ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا نہ سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص کو بھی، چنانچہ آپ نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب، بنی لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔
اے بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کا جو تعلق ہے جسے اس کی تری کے مطابق میں ہمیشہ ترک کرتا رہوں گا، یعنی حق رشتہ داری ہمیشہ نبھاتا رہوں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ ہاں البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا تیرا سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اہل مکہ میں سب سے پہلے اور زوردار مخالفت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کے چچا ابو لہب تھے، اور اس کی یہ مخالفت آپ کے تبلیغ کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ اہل مکہ کے لیے ابو لہب کی مخالفت حق کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ وہ آپ کے خاندان سے تھا، اور خاندان کا کوئی شخص جب اپنے ہی کسی فرد کی مخالفت کر رہا ہو تو انسان مشکوک ہو جاتا ہے کہ فلاں اس کے خاندان سے ہے، کچھ تو سچائی ہوگی۔ لیکن ابو لہب نے اسلام کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں جو حدیں پار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی، اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر کے قیامت تک کے مومنین اور مسلمین کے ذریعے اس کے انجام کا ذکر کیا جانا نشان عبرت بنا دیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال اور اس کی اولاد سب غارت ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے آغاز اور انداز پر، ان کی حکمت و دانائی پر۔ جب اللہ نے خاندان والوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو بہترین انداز سے ان کے سامنے دین کو پیش کیا، ان کی دعوت کی، ان کے لیے کھانا تیار کروایا، اپنے گھر عزت و تکریم سے بلایا، ان کی آؤ بھگت کی، پھر اپنی بات کہی۔ اس سے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ جب اپنی بات کسی سے کہنی ہو تو پلان کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام بھی کریں، اپنی محفل خود منعقد کریں۔ کسی اور کی منعقد محفل میں اگر ہم اپنی بات شروع کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ میزبان اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہمارے گھر میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی چھوٹی موٹی بات اگر کہنی ہو تو کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی اگر ایسی بات جو توجہ طلب ہو اور آپ چاہتے ہو کہ خاندان والے اس بات کی اہمیت سمجھیں تو میزبانی خود کریں۔ پھر دوسری بات، کتنی سادگی اور عام فہم انداز میں آخرت کا نقشہ کھینچ دیا کہ تم اس طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھ جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، تبلیغ و تمثیل ہے۔ بالکل آسان مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش، قرابت داروں کو انجام سے باخبر کرنے کے بعد اگلے حکم کے ساتھ صفا پہاڑی کا انتخاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، اس وقت کے کلچر کی مناسبت سے اختیار کیا ہوا طریقہ کہ اس طرح اہل مکہ بغور بات سنتے تھے۔ پھر جب الفاظ اور مثال کا سہارا لیا ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قربان جائیے ان کی مثال اور الفاظ پر، جس میں اپنے امتی سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک ایک لفظ آپ کے اہل وطن سے بے پناہ محبت کی گواہ ہے۔
اس مثال میں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، ان کی حق کو اس بات کی گواہی تھی کہ انہوں نے حق کو جان لیا تھا، سمجھ لیا تھا، لیکن اپنے اہل وطن کو اس سے باخبر کر دینا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ خبر بھی تو ایسی ہی تباہ کن تھی۔ پھر یہ کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑ پڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے تمام اہل مکہ کو اپنے گھر والے کہا۔ ان کے اوپر کوئی خطرہ ہے تو گویا آپ کے گھر والوں پر خطرہ ہے۔ یہاں آپ کا اہل مکہ کو خطاب اور اس کے اندر چھپی آپ کی محبت ہر داعی اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے خاندان، کنبے والے، محلے والے، شہر والے اور اپنے وطن عزیز جہاں کہیں بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں وہ حق بتانا چاہتے ہیں جو ہم پر واضح ہو گیا ہے، تو اسی محبت اور اسی کیئر کے ساتھ دینا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ جذبہ، وہ فکر ہمارے جملے، ہمارے انداز میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حق ابھی ہمارے اندر ہی نہیں اترا۔ یہ حق دل میں اتر جائے اور لہجہ نہ بدلے، انداز نہ بدلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کو نیچا دکھا کر، تذلیل کر کے کبھی بھی ہم کسی کا خیال نہیں رکھتے، ہم کسی کی کیئر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا مقصد اپنے آپ کو اور انسانیت کو اس آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لہٰذا اپنے اور دوسروں کے لیے اپنے اندر وہی تڑپ، وہی انداز پیدا کریں، اور اگر یہ نہ پیدا ہوتی ہو تو رب سے اس کے لیے دعا مانگیں۔ اپنے ایک خاندان کی ایک قبیلے کا نام لے کر انہیں آنے والے دن سے خبردار کیا۔ آپ نے اپنے خاندان کے ایک قبیلے کا نام لے کر انہیں آنے والے دن سے خبردار کیا، اور اس میں جو ایک اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ میرا نبی ہونا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ جب صفیہ پھوپھی چچا عباس اور بیٹی فاطمہ کو نہیں دے گا تو کسی اور کو کیا ہی دے گا۔ یہ بات آج آپ سب پر اچھی طرح واضح ہو گئی ہے، اور یہ الفاظ آج بھی سیرت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ایک قبیلے کا نام لے کر اسی طرح موجود ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا۔ میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ ایک ہی پیراگراف میں سارا کیوں نہیں لکھ دیا گیا، لیکن آج جب تھوڑی سی عقل دی ہے اللہ نے، تھوڑا سا شعور بیدار ہوا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل یہ تو ہمارے لیے دلیل تھی کہ آگے آنے والی امت کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے بغیر کوئی عمل صالح کیے ہوئے، بغیر اللہ کے احکام کو، اللہ کی بات کو سمجھے اور مانے ہوئے ہم اس آگ سے نہیں بچ پائیں گے۔ لہٰذا انکار کی یا کسی اور تعویل کی اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے معصوم مسلمان بھائی بہن غلط فہمی کا شکار ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی، خدارا ان کی غلط فہمی کو دور کیجیے۔ یہ دلیل ہے، یہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان اور اپنے اہل وطن سے تھی، اپنے اندر ہم بیدار کریں، ان کی فکر کریں، اور اچھے انداز، بے پناہ محبت کے ساتھ اپنے خاندان، اپنی فیملی کو یہ حق بات واضح کر دیں۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہو انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔